الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت کریمہ کا تیسرا اور آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہ ہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف ہی منہ کرنا اصل نیکی ہے، جبکہ عیسائیوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ مغربی حصے کی طرف منہ کرنا ہی اصل نیکی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں قوموں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں اور کتابوں پر، سارے نبیوں پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا قیمتی اور عزیز مال رشتہ داروں کو بھی دے، یتیموں مسکینوں کو بھی دے، راہگیر مسافروں کو بھی دے، سائلوں کو بھی دے، غلام آزاد کرانے میں بھی دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس حصے میں کہ نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، اور جب وہ وعدہ کر لے تو اپنے قول کو پورا کرے، مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت صبر کرے۔ یہ ہے اصل نیکی، اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان، شرائط، واجبات، مستحبات اس طرح ادا کرنا جس طرح شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، اور اقامت صلاۃ میں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ نماز ہمیشہ پابندی سے ادا کرنا، نہ کوئی نماز قضا ہو اور نہ ہی نماز کا کوئی مستحب قضا ہو، اسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح نماز بندہ ادا کرے کہ انسان کے جتنے بھی اعضائے ظاہرہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے نماز میں مشغول ہوں، اور جتنے بھی حواس باطنہ ہیں یعنی خیال، توجہ، یہ سارے بھی نماز کے اندر مشغول ہوں۔ ایسی نماز قابل تعریف نماز ہوتی ہے، اور ایسی نماز کامل مومن کی نماز ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الموفون بعہدہم۔ موفون لفظ ایفا سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اور عہد کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ یا ایسا وعدہ جسے پورا کرنے کا خیال کیا جائے، جس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ الموفون بعہدہم کا معنی یہ ہے
کہ جو اصل میں نیکی کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے کا ہر وقت خیال بھی کرتے ہیں اور اسے پورا کرنے کی دل و جان سے کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، ان لفظوں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب وہ وعدہ کر لیں تو پھر اپنے وعدے کو دل و جان سے پورا کرتے ہیں۔ تو اختیار سے جو وعدہ کیا جائے اس پر پورا کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر بندہ کہیں مجبور ہو کر کسی سے وعدہ کر لے تو جبراً کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں وہ مزہ نہیں، وہ اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا الصابرین، یہ صابر کی جمع ہے، اور لفظ صابر صبر سے بنا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پر رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں بے قراری سے رکنا تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو، اجر ملے، ثواب ملے، تو بے قراری سے رکنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی پھر کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلاً کسی مصیبت پر رکنا کہ جزا فضا نہ کرنا، نوحہ واویلا نہ کرنا۔ اسی طرح عبادت کی مشقتوں پر اور طاعت و بندگی کی مشکلات پر صبر کرنا اور ان کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ نفس کو منہیات اور خواہشات کی طرف مائل ہونے سے روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور لفظ صبر ان ساری قسموں کو شامل ہے، بلکہ مختلف موقعوں پر صبر کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، اور جیسا موقع ہو اسی لحاظ سے کیے جانے والے صبر کا علیحدہ ایک نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مصیبت کے وقت نفس کو بے قراری سے روکنا، تو یہ مصیبت کے وقت جو صبر کیا جاتا ہے اس کو صبر ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے متضاد مد مقابل جو لفظ بولا جاتا ہے وہ جزا کہلاتا ہے۔ اسی طرح جنگ میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اس صبر کو شجاعت کہا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل بزدلی ہوتی ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا۔ اسی طرح اگر حالات پیچیدہ ہوں، پریشانی ہو، تو اس وقت پیچیدگی میں، پریشانی میں اپنے آپ کو بے قراری سے روکنا، اس کو خندہ پیشانی کہا جاتا ہے، وسعت ظرفی کہا جاتا ہے، فراخ قلبی کہا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل تنگ دلی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں تکلیف دہ باتیں کہے جو آپ کو پسند نہیں، تو ایسی باتوں کو سن کر غصے وغیرہ سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو برداشت کہا جاتا ہے، تحمل کہا جاتا ہے۔ تو صبر کی مختلف مواقع ہوتے ہیں، اور جس موقع پر صبر کیا جائے اس موقع کے لحاظ سے اس صبر کا ایک مستقل نام ہوتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا الصابرین، اس کی مختصر سی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی۔ اہل علم کی توجہ کے لیے یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں لفظ صابرین حالت نسبی میں ہے، اس بات پر سارے مفسرین کا، ائمہ لغت کا اتفاق ہے۔ اب اس کے منسوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو آتا کا مفعول ہے ذوی القربا، اس پر عطف ہے صابرین کا، جس طرح اس پر عطف یتامہ مساکین کا اس پر عطف ہے ذوی القربا پر، اسی طرح ذوی القربا پر صابرین کا بھی عطف ہے۔ تو معنی آیت مبارکہ کا اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے
یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو اور صابرین کو۔ یہ امام کسائی کے نزدیک ذوی القربا پر عطف کی وجہ سے نصب آیا ہے، جبکہ امام خلیل وہ فرماتے ہیں کہ صابرین منصوب تو ہے لیکن اس کا کسی شے پر عطف نہیں، اور عطف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باقی اعمال بھی اگرچہ اصل نیکی ہیں، وہ بھی کار ثواب ہیں، لیکن صبر کرنا ان سے چونکہ زیادہ افضل نیکی ہے، زیادہ فضیلت والی نیکی ہے، اس لیے اس کو علیحدہ طور پر پڑھا جائے، اس کو اس پر عطف نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو افضل نیکی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ افضل نیکی وہ ہوتی ہے جس میں مداومت اور ہمیشگی زیادہ ہو، اور صبر کے اندر چونکہ ہمیشگی زیادہ ہوتی ہے، باقی مال تو کسی کسی موقع پر دیا جاتا ہے اور صبر ہر وقت ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ان سے افضل عمل ہے۔ نیز یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ باقی اعمال پر ثواب ملتا ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین خود معیت اختیار فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تو یہ ان سے افضل عمل ہے، اس لیے عطف نہ کیا جائے بلکہ اسے منصوب پڑھا جائے، اور منصوب اس وجہ سے پڑھا جائے کہ یہ امداحو فعل کا مفعول بنے گا، یہاں فعل پوشیدہ ہوگا، یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں نماز قائم کرے، اور میں خاص طور پر مدح کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، یہ زیادہ فضیلت والی نیکی ہے۔ جبکہ امام ابو عبیدہ نے کہا کہ صابرین کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عطف من آمنا پر ہے، اور من آمنا باللہ والیوم الآخر وہ چونکہ ابتدائی آیت میں ہے اور یہ آیت کے بالکل آخر میں واقع ہو رہا ہے، درمیان میں طویل کلام ہے، ویسے تو اس عطف کی وجہ سے اس کو مرفوع ہونا چاہیے، لیکن درمیان میں چونکہ طویل کے کلام ہے، اور طویل کے کلام اگر درمیان میں آ جائے تو اہل عرب بعد میں آنے والے الفاظ کو منصوب پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور اس کی وہ مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورہ مائدہ میں والصائبون اور سورہ نساء میں والمقیمین الصلاۃ ہے، اسی کی مثال یہاں پر والصابرین ہے۔ تو صابرین کی اقسام اور اس کے مختلف معنی آپ نے سماعت فرما لیے۔ پھر ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء، بأسا، بأسن اور بوسن یہ تینوں تقریباً مترادف المعنی الفاظ ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے سختی اور ناپسندیدہ چیز۔ یہاں بأسا سے مراد فقر و فاقہ ہے، فقیری ہے، محتاجی ہے، اور اس کا مد مقابل لفظ آتا ہے نعما۔ پھر فرمایا والضراء، اس کا معنی ہوتا ہے بدحالی، خواہ وہ نفسانی ہو جیسے علم و فضیلت کی کمی، عفت و حیا کی کمی، یا وہ بدحالی جسمانی ہو جیسے اعضاء میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، کوئی زخم پہنچے، کوئی جسمانی تکلیف پہنچے، تو بدحالی خواہ نفسانی ہو خواہ بدحالی جسمانی ہو، ہر قسم کی بدحالی کو درا کہا جاتا ہے، اور درا کا مقابل سرا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا حین الباس، جنگ کے وقت، مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تنگی میں، مصیبت و بدحالی میں، اور جنگ کے وقت، یہ جو تین صفات ہیں کہ ان تین مواقع پر یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ صفات خاص طور پر اہل ایمان کی ہی صفات ہیں، ورنہ سابقہ اہل جو کتاب ہیں یہود و نصارہ وہ ان صفات سے محروم تھے، اس لیے کہ نہ تو وہ حالات کی سختی کا مقابلہ کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ ان کے راہبوں پر، ان کے علماء پر اگر کوئی دباؤ آتا تو وہ اللہ کے احکام بھی بدل دیا کرتے تھے اور رشوت لے کر من پسند فیصلے کر دیا کرتے تھے، یعنی نہ تو حالات کی سختی کو وہ برداشت کر سکے، نہ ہی وہ جسمانی تکلیفوں کو اور جسمانی بدحالی کو، مثلا بھوک، فقر و فاقہ قحط ان پر نازل ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مثلا ان پر قحط نازل ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تو فقیر ہو گیا ہے معاذ اللہ،
اس کے تو ہاتھ باندھے گئے ہیں، اس لیے وہ اب کچھ دے نہیں رہا، تو وہ قحط کو، جسمانی تکلیفوں کو، بدحالی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ اسی طرح جب جنگ کا موقع آیا تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ ان صفات سے محروم تھے۔ یہ صفات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ہی عطا فرمائی ہیں کہ یہ ہر قسم کی محتاجی کے باوجود، ہر قسم کی بدحالی کے باوجود اور ہر قسم کے حالات کی سختی کے باوجود، جنگوں کے باوجود، ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کر کے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل کی تفصیل بیان فرمائی، ان میں سے پہلا مسئلہ اقام الصلاۃ سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نماز قائم کرنا یہ ایماندار کی علامت ہے، نماز قائم کرنا بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا جایا کرے، تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دیا کرو۔ اور نماز بھی ادا کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، اور کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز صحیح انداز سے قائم کرے۔ اور نمازیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، بعض نمازیں فرض ہوتی ہیں، جس طرح پنجگانہ نماز ہے، جمعہ ہے اور نماز جنازہ ہے۔ بعض نمازیں واجب ہوتی ہیں، جیسے نماز وتر ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، اور اسی طرح اگر کسی نے منت مان لی نوافل کی تو وہ بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ بعض نمازیں سنت ہوتی ہیں، خاص سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، جس طرح فجر کی، ظہر کی، مغرب اور عشاء کی سنت موقدہ بھی ہوتی ہیں، اور عشاء سے پہلے اور عصر سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض نمازیں نفلی ہوتی ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، نماز چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، نماز تسبیح ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ یہ ساری کی ساری نمازیں اقامت صلاۃ میں شامل ہیں، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کو اپنے وقت کی گنجائش کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا لفظ ان ساری نمازوں کو شامل ہے، اور نماز قائم کرنے میں نماز کے اندر بندے کا ظاہر بھی مشغول ہو اور بندے کا باطن بھی مشغول رہنا چاہیے، یہ نماز کی زینت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وآت الزکوٰۃ، اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا اور اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ ہر عاقل، بالغ، صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو ظاہر ہے سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، اور اس کی ایک مقدار متعین ہے، اور جس بندے کو اللہ رب العالمین نے حیثیت عطا فرمائی ہو، اس پر یہ بھی ضرورت ہوتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جوں اس کے رشتہ داروں اور اس کے اعزاء و اقرباء کو ضرورت پڑے یا دیگر اہل ایمان کو ضرورت پڑے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، مجاہدین فی سبیل اللہ کی خدمت کرے، علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرے، علم دین سکھانے والوں کی خدمت کرے، مساجد کی، مدارس کی اور قوم کی، ملت کی، جہاں جہاں بھی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو، جیسی ضرورت ہو، وہ مال خرچ کرتا رہے۔ اور اسی کے متعلق سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم، کہ اہل ایمان جب وعدہ کر لیں تو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا بھی مومن ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، اور وعدے اور عہد کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض عہد وہ ہوتے ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں، بعض وہ عہد ہوتے ہیں جو نبی اور امتی کے درمیان ہوتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو احکام بھی مانیں گے۔ بعض عہد وہ ہوتے ہیں کہ بندوں کے آپس میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدے کیے جاتے ہیں، اور پھر ان وعدوں کے اندر بعض وعدے دینی نوعیت کے ہوتے ہیں، بعض دنیاوی نوعیت کے ہوتے ہیں، بعض تجارتی ہوتے ہیں، بعض معاشرتی ہوتے ہیں، بعض سیاسی ہوتے ہیں۔ پھر بندوں کے اندر جو وعدے ہوتے ہیں
بعض اوقات مومن کسی مومن کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، بعض اوقات کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے وعدہ کرتا ہے، تو جو بھی وعدہ ہو، جس سے بھی وعدہ ہو، ہر قسم کا وعدہ اس میں شامل ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرے، اس کو رب مانا ہے تو پھر اس کی ربوبیت پر یقین بھی رکھے۔ سرکار کو اپنا نبی مانا ہے، اپنا رہنما تسلیم کیا ہے تو ان کی رہنمائی پر چلتا بھی رہے۔ اہل اسلام سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ بھی پورا کرے، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرے۔ جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا، بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ خصلت منافقوں والی خصلت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ لفظ بھی زیادہ ہیں کہ یہ علامتیں منافق کی ہیں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابندی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا اور کہتا ہو، اس کے باوجود یہ خصلتیں منافقت والی ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ تو خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر وہ ایک خصلت منافقوں والی ہے۔ جب تک وہ خصلت دور نہیں کرتا اس وقت تک وہ منافقوں والے کام کرتا ہے۔ اور ان 4 خصلتوں کا بیان فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، تنازع ہو جائے تو گالیاں بکے، بکواس کرے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ مومن جس طرح دیگر اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح اس نے اپنے رب سے کوئی ایسا وعدہ کر لیا جو اس پر ویسے لازم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز لازم کر لی، مثلا منت مان لی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ تو یہ اس نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، منت مانی ہوئی ہے، یا اس نے کوئی کسی کام کی قسم کھا لی، اور وہ منت بھی کسی جائز کام کی ہے اور قسم بھی کسی جائز اور حلال کام کی ہے، تو یہ بھی وعدہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اور لازم ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی غلط کام کی اس نے منت مانی ہے یا کسی غلط کام کی قسم اٹھائی ہے تو غلط کام کی چونکہ اللہ اور اس کے رسول ہی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ایسی منتوں کو اور ایسی قسموں کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ ایسی قسم کو توڑے اور ایسی قسم کو توڑنے کا پھر کفارہ ادا کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مومن اصل نیکی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ صبر کریں۔ صبر وہ مرض میں بھی کرتے ہیں، رنج و تکلیف میں بھی کرتے ہیں، غم میں بھی کرتے ہیں، فقر و فاقہ میں بھی، قحط میں بھی، جنگ میں بھی، دشمن سامنے آ جائے تو بھی۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ وہ ہر موقع پر صبر کرتے ہیں، اور ناصبری کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں، اور مصیبت کے وقت شکوہ شکایت کرنا، حرف تان زبان پر لانا، یا اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی نہ رہنا، یہ بھی اہل ایمان کا شیوہ نہیں۔ تکالیف آتی ہیں، اہل ایمان پر آتی ہیں، اور اہل ایمان ان پر صبر کرتے ہیں، بلکہ جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ رب العالمین کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس پر امتحانات، اس پر تکلیفیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کر کے اللہ رب العالمین کا مزید قرب پا لیتے ہیں۔ مصائب میں، شدائد میں اور تکلیفوں کے وقت بے صبری نہ کرنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اکابر، اولیاء، علماء اور صلحاء کا یہ طریقہ کار ہے۔ ان لوگوں کو سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور صبر پر اجر اتنا دیا جاتا ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
کہ صبر کرنے والوں کو بغیر گنتی کے عطا کیا جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا اور اس کے وزن کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا، سوائے صبر کے، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیا جائے گا اور بغیر اس کے وزن کیے ہوئے اللہ اپنی رضا کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو جب بلایا جائے گا جن پر دنیا میں مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، انہیں جب بلایا جائے گا تو ان کے لیے میدان قیامت میں نہ میزان قائم کیا جائے گا، نہ ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بلکہ بغیر حساب کے ان پر اجر کی بارش ہوگی۔ اور اتنا اللہ رب العالمین انہیں نوازے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں عافیت سے زندگی گزاری ہوگی وہ اس وقت انہیں دیکھ کر یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا کے اندر مصیبتیں گزار کر آئے ہوتے اور ان کے جسم دنیا کے اندر کینچیوں سے آریوں سے کاٹے جاتے، اتنی مصیبتیں آتی تاکہ آج انہیں جو اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے وہ انعامات ہمیں بھی ملتے۔ تو صبر کرنے والے کامل مومن ہوتے ہیں اور ہر موقع پر صبر کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں، پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانی زندگی کے سارے اعمال اور سارے کے سارے انسانی کمالات کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آیت تمام انسانی کمالات کی جامع ہے۔ اگرچہ انسانی کمالات کثیر ہیں، بے شمار ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسانی کمالات کی تقسیم کریں تو 3 قسم کے کمالات انسان میں پائے جاتے ہیں۔ یا تو اس کے کمالات اس کے عقیدے اور نظریے کے متعلق ہوں گے، یا تو اس کے کمالات اس کی معاشرت کے متعلق ہوں گے، اور یا اس کے کمالات اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر اور تہذیب نفس کے متعلق ہوں گے۔ اور تینوں قسم کے کمالات کی جامع یہ آیت مبارکہ ہے۔ عقائد اور نظریات کے کمالات اور ان کی صحت کے بارے میں اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ بیان فرما رہا ہے کہ اصل میں نیکوکار وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ یہ عقائد پر مشتمل آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ اور جو دوسری قسم کے کمالات ہوتے ہیں کہ معاشرت کے متعلق، بندہ اپنے سوسائٹی میں کیسے رہتا ہے، بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرتا ہے، اس کے متعلق آیت مبارکہ کا درمیانی حصہ وضاحت فرما رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اپنا مال خرچ کرے اور بے دریغ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، یتیموں کو بھی دے، قریبی رشتہ داروں کو بھی، مسکینوں کو، سائلوں کو، محتاجوں کو، یعنی جس جس کو ضرورت ہے اس کو مال اپنا دے۔ تو فراخ دلی سے اپنی معاشرت کو قائم رکھے اور اپنی شخصیت کی تعمیر اور تہذیب نفس، اس کو شریعت کے مطابق کرنا، اس کے اندر کمالات حاصل کرنا، اس کا بیان آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ہے کہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، آخر تک کہ نماز قائم رکھے، بندے کو برائیوں سے دور رکھے گی، زکوٰۃ ادا کرے، بندے کے مال کو پاک کر دے گا، اپنا وعدہ پورا کرے، یہ اس کے ایمان کو پختہ تر کر دے گا، مصیبت میں صبر کرے تو اللہ رب العالمین بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں تعمیر شخصیت کی، اور یہ آیت مبارکہ ان سارے کمالات کی جامع ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کمالات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔